دہلی میں جمعیت العلماء ہند کی ایگزیکٹو کمیٹی کی اہم بیٹھک منعقد کی گئی، جس میں مسلمانوں کی دیگر اہم تنظیموں کے مختلف رہنماؤں نے شرکت کی۔ خاص طور پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، سابق رکن پارلیمان عبید اللہ خان اعظمی، قاسم رسول الیاس سمیت دیگر دینی اور ملی رہنما اس میٹنگ میں موجود رہے۔ میٹنگ کے جوائنٹ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر میں پیش کی گئی وقت ترمیمی بل پر جے پی سی کی رپورٹ اور یو سی سی کے خلاف جم کر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا گیا۔ پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ اس وقت جو وقت کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے اس پر کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں، کچھ باتیں سچی بھی آئی ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پر جھوٹ کو بھی بہت زیادہ پھیلایا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وقف کا مسئلہ یہ ہمارا ایک دستوری حق ہے۔ ہمیں دستور میں جو حق دیا گیا ہے، دفعہ 25 میں، دفعہ 26 میں، دفعہ 29 اور 30 میں اپنے اداروں کے بنانے کا، اپنے ضمیر اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا، وقف کا قانون اسی کے تحت ہے، کیونکہ جو زمینیں کوئی مسلمان اپنی پراپرٹی کو وقف کرتا ہے تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دوسرا شخص، نہ حکومت، نہ پبلک، نہ مسلمان، نہ غیر مسلم، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت نے ابھی وقف بل پیش کیا ہے، یہ مذہبی تفریق پر مبنی ہے۔ اس لیے ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور حکومت سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم آخری حد تک اس کی لڑائی لڑیں گے۔ ہم اس کو، ایسا قانون کو ہم ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اور ملک کے انصاف پسند شہریوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک جمہوری حکومت وہی ہے جو عوام کے جذبات کا لحاظ رکھے اور مظلوموں کی آواز سے اپنے کان بند نہ کر لے۔ جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر اتراکھنڈ میں کورٹ کے اندر چلی گئی ہے، اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم اس سلسلے کے اندر اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے۔ سوچ سمجھ کر بات ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کی تاریخ آ جائے تو قمر سبل صاحب اس موضوع کے اوپر گفتگو بھی کریں گے۔ جہاں تک موضوع چلے گا اس کو، بہرحال ہم اپنے مذہب کے سلسلے کے اندر بہت پختہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر، جیسے مولانا نے فرمایا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا موقع نہیں ہے، ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں دفعہ 25 میں، 26 میں، صراحتاً 29 کے اندر، کہ ہر آدمی کو اپنے مذہب کو اختیار کرنے کے اندر مکمل ملک میں آزادی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ دفعات جو ملک کے دستور اور آئین کو سیکولر بنانے والی ہیں، جمعیت علماء ہند کا ان دفعات کو لانے کے اندر مکمل اپنے حق کا استعمال رہا ہے اور ان دفعات کو لے کر کے آئے ہیں، تو اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، چاہے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمعیت علماء ہند ہوں، یا مولانا مدنی ہوں، یا مولانا حفظ الرحمان ہوں، یہ پوری کی پوری جماعت جس طریقے پر ملک کی آزادی کے اندر لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ملک جب آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، اور اس چیز کو موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو اور آخر کے اندر پنڈت جی اور دوسرے لوگ لگے ہوئے تھے، اور ان کے وعدے ہیں، ان کی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج کی یہ گورنمنٹ اسے تبدیل کرنا چاہتی ہے، ترمیم کرنا چاہتی ہے،
یا اس دستور کی دفعہ کو ختم کرنا چاہتی ہے، مسلمان کو اپنے مذہب سے دور کرنا چاہتی ہے، ہم جہاں تک اس کی مدافعت کر سکیں گے کرتے رہیں گے۔